مجھے معلوم ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے خلاف اپیل جو ہے وہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا، صرف حکومت کر سکتی ہے۔ تو اگر حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی تو تبھی یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کوئی انڈیویجول اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے حکومت کے اوپر نظر رکھنا ہوگی کہ کیا حکومت میں سے کوئی شخص یا حکومت کی یا کوئی وزارت جو ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتی ہے اپیل کرنے۔ اگر وہ اپیل نہیں کرتی تو یہ فیصلہ ویلڈ رہے گا۔ جو سود والے معاملے کا چکر ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے اپیل کی تھی، تو اس وجہ سے پھر وہ معاملہ لٹکا تھا۔ انڈیویجول کوئی بھی نہیں اس کے خلاف اپیل کر سکتا، خاص طور پہ جب کوئی قانون سازی ہوئی ہو، اور قانون سازی کو اگر فیڈرل شریعت کورٹ دیکھتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کے خلاف اپیل کے لیے صرف گورنمنٹ ہی جا سکتی ہے، کوئی انڈیویجول نہیں جا سکتا۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایریا ہے، مجھے اس پہ میں اپنے جو لائرز کی ٹیم ہے ان سے میں بات کر کے میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا۔ میرا اس وقت خیال ہے کہ جا سکتا ہے۔ یہ میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ 4 بینکس گئے تھے سود والے فیصلے کے خلاف، 2 سرکاری بینک تھے گورنمنٹ کے اور 2 پرائیویٹ۔ جو گورنمنٹ کے دونوں بینک تھے انہوں نے تو اپنا کیس وڈرا کر لیا ہے، لیکن 2 پرائیویٹ بینکس ابھی تک وہیں پہ ہیں۔ تو اگر صرف حکومت کی ہی بات ہوتی تو ان کے وڈرول کے بعد وہ کیس، وہ اپیل جو ہے وہ کولیپس کر جانی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وہ تو اصل میں نا وہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ جی تھا، جی تو وہ سلائٹلی ڈفرنٹ تھا، وہ انڈیویجول نہیں سمجھے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ شروع سے اس ہاں کا سر، میں حصہ بھی تھے نا۔ ڈیوک صاحب بات کریں سر، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں نا ڈیوک صاحب، ویری مچ سوری کہ سر وہ انسٹیٹیوشن تھے، مطلب ادارے تھے بڑے نا، اور میرا نہیں خیال کہ اتنے چھوٹے موٹے کمیونٹیز کو وہ کنسیڈر کریں گے۔ اس میں ایک پھر ٹیکنیکلٹی ہے، اب میں صرف ڈسکشن کے طور پہ میں اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں حکومت نے ادارے بنائے ہیں ایسے جن اداروں پہ ان کو پوزیشنز بھی دی گئی ہیں۔ ریم شریف کو 18 گریڈ کی پوسٹ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے الاٹ ہوئی ہے۔ ایسے ہی نایاب علی کو بھی، جو آئی تھنک اسلام آباد پولیس میں کوئی ٹرانسجینڈر پروٹیکشن یونٹ سم تھنگ کچھ اس طرح سے کچھ ایک، وہ بھی بہرحال ایک یعنی کہ ریاستی ادارہ ہے جو دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ادارے موجود ہیں۔ اس میں اب ایک سٹل ٹیکنیکلٹی یہ آتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کیچ 22 سچویشن یا وشس سرکل، وہ یہ آتی ہے کہ اگر یہ ادارے کے طور پہ جائیں تو ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں۔ ہاؤ ایور یہ کس کیپیسٹی میں جائیں گے، گیون دا فیکٹ کہ جو کرنٹ ڈیسیجن ہے اس کے تحت تو یہ سارے کے سارے ادارے بھی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹرانسجینڈر کا کانسیپٹ جو پاکستان سے ختم ہو گیا ہے۔ جو رولز بنائے گئے تھے ہیومن رائٹس کی منسٹری نے نادرا کے ساتھ مل کے، وہ رولز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو ان کو ٹرانسجینڈر ہونے کی بیس پہ جو اسٹیٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا، ہم تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کیپیسٹی میں، لیکن گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر کے ان کو پوزیشنز دی تھی۔ تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن بنے گی کہ یہ کہیں گے کہ ہم ادارہ ہیں دیر فور ہم جا سکتے ہیں، ویئر ایز وی اسپیک پاکستان میں ٹرانسجینڈر نام کی کوئی لیگل چیز نہیں ہے، تو مینس کہ وہ ادارے بھی اب نہیں ہیں۔ تو اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ، لیٹ می اسپیک ٹو مائی لیگل ٹیم۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے اٹھائی ہے، میں انشاءاللہ میں کنفرم اسی کر کے اسی میں اپڈیٹ کروں گا۔ اسی جی جی اسی حوالے سے میں کہوں گا، جو گیلانی صاحب ہیں وہ میرے خیال میں وکلاء میں شامل تھے سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے، تو ان سے بھی مطلب تصحیح یا کلیریفیکیشن لے لیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب ہیں جو اسلامک یونیورسٹی میں ہیڈ آف کیا کہتے ہیں لاء ڈپارٹمنٹ کے رہے ہیں، اور آج کل شاید وہ رفاع یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں لاء کے نا۔ تو وہ کانسٹیٹیوشن افیئرس کے حوالے سے وہ بہت باریکی میں اور بہت تفصیل سے جاتے ہیں، اور جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں تو ان کو وہ بہت تفصیل سے دیکھتے ہیں، تو ان کی میرے خیال میں معاونت جو ہے نا وہ بھی بہت بہتر رہے گی۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، میں ضرور ان سے بھی رابطہ کروں گا۔ تھینک یو، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ انشاءاللہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ ایوری بڈی ایلس آن دس، میں اس میں ضرور ٹویٹ کروں گا، اگلی اسپیس میں اس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہوتی ہے۔ آگے بڑھنا چاہوں گا میں جناب علی حسین صاحب کی طرف۔ جی علی، ویلکم آن بورڈ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیسر بھائی؟ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ پتہ نہیں مبارک دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بڑا وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم وہ شریعت کے امپلیمنٹ ہونے پہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔
ویسے تو یہ نیچرلی ہونا چاہیے، لیکن چلیں سر جو بھی بات ہے، لیکن دراصل میری بات ہے تھوڑے ایک آدھ ٹیکنیکل پوائنٹس اور پھر باقی بات. ابھی میں تھوڑی نیوز پڑھ رہا تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے وہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ یہ بڑا ہیومن رائٹس کے خلاف بڑا ہم نے وار کر دیا، کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا. خیر، لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ جی جب بھی یہ ٹرانسجینڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو دے کم اپ وتھ آرگومنٹ کہ یہ ہماری 2000 سال پرانی تاریخ ہے اینڈ آل. سو ہوں 2000 سال پرانی تاریخ ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از، تو بات یہ ہے کہ غلطیاں کنٹینیو کی جاتی ہیں یا پھر ان کو درست کی جاتا ہے، یہ تو خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو سر یہ بات یہ ہوگی کہ مطلب میرا آرگومنٹ یہ تھا، وہ جو مجھے جاننا چاہیے تھا کہ یہ لیگل گراؤنڈ پہ جن پہ انہوں نے اس کو کیا ہے، تو ابھی جو یہ فار ایگزامپل سیکس ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ کس گراؤنڈ پہ اب وہ اس کا کیا کریں گے، واٹ ڈو یو تھنک، اوبویسلی یو آر لائر ایز ویل، تو یہ کس گراؤنڈس پہ اب ان کا وہ ڈٹرمن کریں گے؟ دیکھیں گراؤنڈز نئے نہیں آ سکتے، اس میں گراؤنڈز وہی ہوں گے جو کہ ان کے پاس نہیں ہیں، بیکاز اس معاملے کی جو ٹیکنیکل نیچر ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دی فرسٹ پیس آف انفارمیشن از کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں ریاستی مذہب اسلام ہے اور یہاں پہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. دیٹس فرسٹ پیس آف انفارمیشن. سیکنڈ پیس آف انفارمیشن کہ انہوں نے ایک ایسی چیز پاکستان میں انٹروڈیوس کی ہے جو کہ اسلامک انجنکشنز کو وائلیٹ کرتی ہے، اس کے خلاف ہے یہ، دیر فور یہ سسٹین نہیں کر سکتی. تو ان کے پاس اب شرعی آرگومنٹس تو نہیں ہے. دس از دی تھرڈ پیس آف انفارمیشن. انہوں نے وفاقی شرعی عدالت میں بھی جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ ایموشنل اور سائنٹیفک دیے ہیں، ایون دو دیٹ سائنس از، میں بڑی عزت سے بھی کہوں تو وہ کویسچنیبل ہے، ویسے وہ بڑی سوڈو سائنس ہے جو انہوں نے کہی ہے، اس لیے کہ وہ سائنٹیفک اسٹینڈرڈز پہ پوری نہیں اترتی ہے. اور اس میں کچھ ایمبیسیز کے سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ کیسے کیسے معاملات کر رہے تھے اور کیا تھے. خیر وٹ ایور، وہ انسبسٹانشیٹ بارے میں ان کو ہم انٹرٹین نہیں کرتے. لیکن بہرحال دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے جب ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو یہ وہی کوشش کریں گے سائنٹیفک ایویڈنس لے کے آنے کی، یا ویسٹ میں جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا، دس اینڈ دی ادر. بٹ the point we are making is کہ اس چیز سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ ہے کہ ویسٹ میں کسی نے کیا کہا ہے، سائنس کسی سائنسدان نے کیا کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سائنس نے کیا کہا ہے، کسی سائنسدان نے کیا کہا ہے. پیچھے بات رہ جاتی ہے ہیومن رائٹس کی، تو ہیومن رائٹس میں ان کا کیس سب سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ they will have to prove their case کہ آپ سیلف پرسپشن کی بیس پہ جینڈر چینج کریں تو اس سے یہ ایبسلوٹ ہیومن رائٹ ہے. کیونکہ ہیومن رائٹس وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایبسلوٹ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایبسلوٹ ہیومن رائٹ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی جینڈر کو ایکسپریس کر سکتا ہے اپنی یعنی کہ سیلف پرسپشن کی بیس پہ. they cannot do that. تو پیچھے پہ رہ جاتی ہے سائنس کی باتیں. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور سائنس کی بھی نہیں بلکہ سائنسدانوں کی باتیں، ان سائنسدانوں کی جو ویسٹ میں، یہ ان کی لے کے آئیں گے، ہم ان کی لے کے آئیں گے جو ویسٹ کے ہی سائنٹسٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں. تو اس لیے کوئی نئے گراؤنڈز نہیں ہوں گے، یہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی. اور وی آر کوائٹلی کانفیڈنٹ کہ سپریم کورٹ میں پھر فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آئین پاکستان کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. سر اب یہ بھی جسٹ خیر انہوں بٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، وہ میں نے جی آپ جی کی بات کی تھی شہزادی رائے صاحبہ سے، تو وہ میں نے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے آپ نے بھی ویسٹ کیے، میں نے بھی ویسٹ کیے. میں نے دیکھ کے ویسٹ کیا، آپ نے بات کر کے ویسٹ کیا. ان کے ہمیشہ آرگومنٹ جو تھے وہ سارے وہ ایموشنل آرگومنٹس تھے، اور کوئی لاجیکل بات کرنے پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور ان کا وہی تھا کہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ لائک دیٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ہم آپ کو رائٹس دینے پہ اتر آئیں کہ لائک اب آپ کو جو آپ سوچ رہے ہیں ویسے کرنے لگ جائیں. اگین وہی بات ہے. چل سے تھینکس فار دس پیس. آئی وڈ ریئلی لک فارورڈ ٹو یو. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ریئلی اپریشیٹ دیٹ. سر جی سر. if you don't mind کو ہمیں پارٹیسپیشن میلز کی تو ہوتی ہے، فیمیلز کی کم ہوتی ہے. ابھی فیمیلز کی 2 ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں، تو میرے خیال سے کہ پہلے آپ ان کو لے لیجئے، تاکہ کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے آج میرے نا انسٹا سٹوری پہ یہ شارٹس، مطلب میں بتا جلدی سے کہ آج میں انسٹا پہ سٹوری لگائی تھی میں نے، مطلب وہ جو کل میں نے کراؤسل ڈال دیا تھا کہ وائی ٹرانسجنڈر ایکٹ از تھریٹ ٹو دا پاکستان سو اینڈ سو آن. سو اس میں ایک ہماری بہن تھی، اس نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، ہم نقاب میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہم وضو کے لیے نقاب اتارتی بھی ہیں، کبھی ہم جب نماز پڑھتے تو نقاب اتارتی بھی ہیں. تو اگر ایسے میں ہمارے اندر ایک ٹرانس وومن آ جاتی ہے
تو اس حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری عزت بھی نہیں رہے گی اور ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور پھر یہ آگے کہا کہ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے. تو میرے خیال سے کہ جو فیمیلز ہیں، جو ویمن ہیں، جو باخبر ہیں اس سب سے، وہ اس مسئلے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ پہلے ان کو لے لیجیے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ لیجئے. سید عثمان مائنڈ نہیں کریں گے، خیر اچھے آدمی ہیں آئی ہوپ. باقی جو ہماری اپنی فیمیل کو ہوسٹ ہیں وہ تو کوئی بات کرتی نہیں ہے. تو چلیں جس خواتین کی نمائندگی ہے وہ ہو جائے گی ہماری جو بہنیں ہیں، دیگر بہنیں ہیں جو ان کی طرف سے. سو لیٹ می سی پیچھے کون ہے. سمر عبداللہ ہیں اور نگین سلطانہ ہے. سو لیٹ اس اسٹارٹ ود سمر عبداللہ. سمر عبداللہ ویلکم آن بورڈ. دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہیں. سوری فور دا کفنگ. سمر عبداللہ آپ، میں میوٹ کا نشان دیکھ سکتا ہوں، کائنڈلی خود کو ان میوٹ کیجیے گا. باٹم لیفٹ کارنر پہ آپ کو ملے گا آپ کی اسکرین کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن اس سارے معاملے کو لے کر یہ ہے کہ جو جینڈر کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد ہونی چاہیے، فزیکل ایگزامینیشن کے بعد ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کریکٹیو سرجریز ہیں اور یہ جو اس قسم کے آپریشن کے ذریعے جو لوگ اپنی جنس چینج کر رہے ہیں، اس چیز کو گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرے گی کہ ایسے جو آپریشن ہے وہ نہ ہو، صرف کریکٹیو آپریشن ہو انٹرسیکس کے لیے، لیکن کوئی ٹرانسجینڈر بننے کے لیے جو سرجریز کروا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز بہت مشکل ہے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا کہ اس طرح کی سرجریز پر بین لگایا جائے؟ کیونکہ اگر ایک نارمل لڑکا سرجری کرواتا ہے تو اس کے بعد تو وہ اس میڈیکل ٹیسٹ کے مطابق، مطلب اس کو کس طرح سے ڈٹرمائن ہم کریں گے، ہم کیسے اس کو اندازہ لگائیں گے کہ فیک ہے یا اوریجنل ہے؟ اچھا، پہلے جو آپ نے بات کہی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جینڈر کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد ہوگی، نہیں، ہمارا یہ ماننا نہیں ہے. ان فیکٹ وی آر کمپلیٹلی اپوزٹ. ہمارا جو ویو ہے اسے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. دوسری جو آپ نے بات کہی کریکٹیو سرجری والی، شور بالکل وہ ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ جینڈر افرمنگ سرجریز ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں بین تھی، لیکن کوئی اسپیسیفک رولنگ اس پہ نہیں تھی. امپلائڈ تھی کیونکہ شریعہ میں جو ہے آپ یہ کلیئر اصول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. لیکن جو کل کی ججمنٹ ہے اس میں اسپیسیفکلی اس چیز کو رول آؤٹ کیا گیا ہے کہ کسی میڈیکل وجہ سے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کاسٹریشن ہو مثال کے طور پہ، فیئر انف، ٹھیک ہے. یا اگر کہیں پہ اس سے پہلے فقہ میں رولنگز موجود ہے کہ اگر کہیں انٹرسیکس بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پروسیجرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. ذاتی خواہشات کی بیس پہ یہ سمجھ لینا کہ نہیں میں نے اپنی جو جنس ہے وہ ٹرانزیشن کرنی ہے انٹو another جنس، that is expressly prohibited now. کل کی جو ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں. صحیح، ٹھیک ہے سر، تھینک یو. چلے جی، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت بہت شکریہ آپ کا. رائٹ، لیٹس کوئکلی گو ٹو نگین سلطانہ. نگین سلطانہ ویلکم آن بورڈ. دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہے. اچھا، جو شاہ صاحب انتظار کر رہے تھے وہ چلے گئے انتظار کر کر کے. چلے نو پرابلم. نہیں، وہ ہے اسپیکر پر ہے. اچھا، مجھے نظر نہیں آیا یار، یہ اسپیسز میں جو گلچ آنا شروع ہوئی ہے. ہاں اب مجھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. السلام جی علیکم. اچھا، وعلیکم السلام. اچھا، میں نے کہا جو اسپیسز میں گلچ ہلو آنا شروع ہوئی ہے تو زارش کی طرف سے وہ آنسو والی ایموجی آئی ہے کہ مجھے بھی یہی پرابلم چل رہا ہے. جی نگین ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا جی چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. ایکچولی آپ نے جیسے ہی مجھے وہ مائک دیا تو آپ کی آواز بالکل کم ہو گئی، تو مجھے بالکل آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. جی ہم جو اس میں گلچز ہیں انہی کا ہی رونا رو رہے ہیں. لیکن جی آئی تھنک ڈیولپنگ ٹیکنالوجی ہے، تھوڑا ٹائم اس کو لگے گا. بٹ چلے میں ٹرائی کرتی ہوں، وی میں اونلی یوز کوشش واٹ وی کرتی ہوں ہیو. کہ میں اس سے کام چلا لوں. جی سب سے پہلے جی تو جی سب کو بہت مبارکباد ہو جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ چیز کو جو ہے اس میں بہت کام کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے تو کہا ہی ہے کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا دن ہمیں، ورنہ اتنی لوگوں نے کوشش کرتے ہیں مگر کچھ لوگ زندہ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کامیابی دیکھ سکیں.
تو سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے الحمدللہ میں دن دکھایا. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ ایسی کوئی یوتھ کے گروپس بنائیں جو کہ کالجز میں جا کے یونیورسٹیز میں جا کے, جہاں پہ جب اس طرح کا جو یوتھ ہے جو بہت ہی امپریشنبل ہوتا ہے اس وقت, اور اس کو سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی فلتھ ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو فلٹر کرنے کے لیے کوئی ایسے گروپس ہیں جو ان کو جائیں, جو دینی ایسپیکٹ سے بھی بات کریں, اس کا لاجیکل سائنٹیفک ایسپیکٹ سے بھی بات کریں, اور اس میں ورک شاپس وغیرہ ہوں, پریزنٹیشنز وغیرہ ہوں, ایک جیسے سٹی وائز آپ اس کو آرگنائز کریں, کراچی, لاہور, اسلام آباد کی جو بڑے یونیورسٹیز کالجز وغیرہ ہیں اس میں جائیں اور اس طرح کی چیزیں کچھ کریں. اس طرح کا کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے اس بارے میں؟ بس مجھے یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم. ہم جی وعلیکم السلام, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ہم سوچنے سے ایکچولی آگے نکل چکے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں. ہماری موومنٹ ہے دی ریوائولسٹ کے نام سے, جو یہ اویئرنیس کمپین پاکستان بھر میں کر رہی ہے. اس مہینے ہم پریکٹیکل ہوئے ہیں, اور اس مہینے ہمارے پاس جو جانے کے لیے جو جگہ ہیں, جی سی یو ایل میں ہم جا چکے ہیں, یونیورسٹی آف ہری پور میں ہم جا چکے ہیں, اب ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی ہے جس پہ ہم نے جانا ہے, یونیورسٹی آف لاہور ہے, اور رفا فیصل آباد یہ اسی مہینے میں ہیں. نمل بھی تھی لیکن ان کی کچھ ایگزامینیشن ڈیٹس کچھ کلیش کر گئی تو وہ تھوڑا سا پوسٹ پون ہوا ہے. تو ابھی یہ ہم پنجاب میں کر رہے ہیں, بٹ ویری سون ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں سندھ میں, اور خیر اسلام آباد تو پنجاب کا حصہ نہیں ہے, جو اسلامیہ میں ہوگا تو وہ اسلام آباد بھی اس میں کور ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ کے پی بھی ہے. تو بالکل پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم اسپیکرز بھی تیار کر رہے ہیں, ٹریننگ کورسز بھی ہو رہے ہیں, شروع کر دیے ہیں ہم نے. یہی مقصد ہے کہ ہم جتنی زیادہ اویئرنیس پھیلا سکیں وہ پھیلائیں. سو دیٹ از سم تھنگ وی آر ٹیکنگ ویری ویری سیریسلی. تھینک یو نگین, بہت بہت جی شکریہ بس سسٹر. مجھے کہنا تھا, میرا جی جی تعلق کراچی سے ہے, تو آپ لوگ کبھی یہاں پہ جب سٹارٹ کریں تو ضرور ریچ آؤٹ ٹو می, اینڈ انشاءاللہ اف آئی کین بی آف اینی ہیلپ تو میں ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالنا جی, چاہوں گی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. ویسے ہم بحریہ یونیورسٹی کراچی میں ایک ایونٹ کر چکے ہیں, بٹ ویری سون وی ول گو بیک دیر انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. نیکسٹ ٹائم سسٹر سے بات ہوتی ہے. تھینک یو. سید عثمان اسد کاکا خیل صاحب بڑے ناراض ہوں گے, آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں لیکن مجبوری ان کے سامنے ہے. شاہ صاحب ویلکم آن بورڈ. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. جی کیسر بھائی, پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ہمیں جیت نصیب ہوئی ہے. 7-8 سیشنز میں نے بھی اٹینڈ کیے تھے آلموسٹ لاسٹ ایئر, اور اس کے بعد تھوڑا یونیورسٹی میں مطلب میں مصروف ہو گیا تھا. سر جو میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی بھی آج بلکہ آپ کی جو نیوز کے اوپر آپ اپیئر ہو رہے تھے, تو وہاں پہ وہ ابھی بھی وہ پرانے نام جو انہوں نے مطلب ٹرانسجینڈر وومن تھے جو کہ بایولوجیکلی میل تھے اور اب تو لیگلی بھی میل ہو گئے, وہ ابھی تک اپنا وہ جو فیمیل آئیڈینٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ اس کے نام یوز کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. تو کیا آپ کا اس طرح کوئی سین ہے کہ آپ کیمرہ کے تھرو یہ جو میڈیا نیٹ ورکس ہیں ان کو آپ کوئی لیگل نوٹسز بھیج دیں کہ فرام ناؤ آن یو شوڈ اسٹارٹ یوزنگ دیئر اوریجنل نیمز؟ تو مطلب جتنے بھی ہیں موسٹ آف دا ٹائم ان سب کے میل نیم سب کو پتہ ہے ہسٹوریکلی. نہیں شاہ صاحب دیکھیں, جو پیٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جو کم درجے کی چیزیں ہوتی ہیں, ان پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے. ہمارا ان سے ایک پرنسپل بیسڈ پرابلم ہے. نام کسی نے اپنا کیا رکھا ہوا ہے, وہ تو ایون جب یہ ٹرانسجینڈرز کا جب یہ لیگل کانسیپٹ پاکستان میں پایا جاتا تھا کل کے فیصلے سے پہلے, اس سے پہلے بھی ان کے اصلی نام تو جو لیگل نام ہے, جن ناموں سے یہ عدالتوں میں جاتے ہیں, جن ناموں سے یہ اپنا تھانے کچہری میں جاتے ہیں, وہ تو اپنی اصلی نام لکھنے ہوتے ہیں. تو ہم اس وقت بھی کہہ سکتے تھے, لیکن ہمارا ایشو کسی کا نام نہیں ہے. شاعر اپنا تخلص رکھتے ہیں اور لوگ اپنے پین نیمز رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ پرسنل سکور تو ہم نے ان سے سیٹل نہیں کرنا. ہمارا کام ہے کہ شریعت کے خلاف ایک چیز ہے تو ہم اس کے خلاف ریزسٹ کریں. جو سسٹمیٹک اپروچ ہماری ہونی چاہیے, پالیسی بیسڈ ہونی چاہیے, کہ ہم پالیسی کے خلاف ہیں جو اینٹی اسلامک ہے. باقی نام یہ چھوٹی چیزیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ان چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے. وہ تو ہم پہلے بھی کہہ سکتے تھے, پہلے نہیں کہا تو اب کیا کہیں گے. خیر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ تشریف لائے, اتنا آپ نے انتظار بھی کیا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. انشاءاللہ العزیز
آپ سے بات ہوتی ہے بعد میں. جناب سر جی مشتاق سر. سر نا، مشتاق سر نے بھی ٹویٹ کیا ہوئے میرے خیال سے ایکٹیو ہے. میں لنک صرف اس کے نیچے رکھتا ہوں، اگر وہ آنا چاہیں 1-2 منٹ کے لیے. یار نہ کریں، کیونکہ وہ بھلے آدمی ہیں، مجھے بہت امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن مجھے پرسنلی پتا ہے کہ آج کل وہ کتنے پریشر میں ان ٹرمز آف ٹریول، انہیں کہاں کہاں جانا پڑ رہا ہے، وہ چلیں کن کن چیزوں سے چلیں، کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک تو ہے سر. چلیں، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی انڈرسٹینڈنگ کا شکریہ. محمد فائز صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ جی فائز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ان میوٹ کیجیے گا خود کو پلیز. سر آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، میرا خیال ہے آپ کچھ دیر بعد ٹرائی کریں. شاہ صاحب یہ پیچھے سپیکرز میں ایک انویٹیشن مجھے نظر آ رہی ہے لیکن نام نظر نہیں آ رہا، بائی آپ جی، اویئر ہیں اس سے؟ عبید جی الرحمان، عبید الرحمان بائی جی ہے. نہیں وہ تو انہوں نے تو ریکویسٹ کیا ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں آلریڈی سپیکرز انویٹیشن میں. میں نے بلال آصف بھائی کو انوائٹ کیا تھا جب وہ آئے ہوئے تھے، لیکن وہ چلے گئے پھر. نہیں انہوں نے تو بتایا تھا نا کہ آج ان کی کچھ مصروفیت ہے، تو چلیں. ہاں جی وہ آئے ہوئے تھے، میں مصروف میں جی کینسل کر رہا ہوں. چلے جی، نو پرابلم. اچھا بھائی عبید الرحمان صاحب آپ انتظار کر رہے ہیں. فائز بھائی میں آپ کو ان کے بعد لیتا ہوں، ہوپلی آپ کی طرف سے جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے وہ تب تک ریزولو ہو چکا ہوگا. جی عبید صاحب ویلکم آن بورڈ، جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا یہ کوشچن تھا کہ کب تک اس طرح ہی ہم انووک کرتے رہیں گے، پروٹیسٹ کرتے رہیں گے؟ آج اللہ کا شکر ہے یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے اوپر اس کو ٹرن ڈاؤن کیا شریعہ کورٹ نے، لیکن ایسے بہت سے مسئلے جو کیو میں ابھی پینڈنگ ہیں، جیسے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ پہ دیکھ لیں اور اپنی موویز دیکھ لیں، آپ جس طرح کی موویز لانچ ہو رہی ہیں اور جو بل بورڈز پہ جس طرح کے پوسٹرز لگ رہے ہیں، تو یہ تو سر پورا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹمیٹک اپروچ ہو ہماری جس کے تھرو یہ سب چیزیں جو ہے نا نوبت ہی نہ آئے اس چیزوں کی. اور ابھی مجھے شریعہ کورٹ کا ان کی قانونی حیثیت بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کی کون سی لیگل اوبلیگیشنز ہیں، اور وہ خود سے کیا جس طرح سو موٹو اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کر سکتے ہیں ایسا کہ نہیں؟ اس پہ میں چاہ رہا تھا آپ کچھ تبصرہ کریں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. اس پہ جناب تبصرہ یہ ہے کہ جیسے آگے میں عرض کر رہا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ اس وقت اسپیس کا حصہ تھے یا نہیں تھے، کہ اب ہمارے لیے 19 مئی سے پہلے والا پاکستان اور ہے اور بعد والا اور ہے. جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں سب انڈن ہوں گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے ہوں گی، اللہ کے اذن سے ہوں گی، عوام پاکستانی لوگ ان سب کی کوشش سے ہوں گی. ہمارے پاس ایک وہ جس سسٹمیٹک اپروچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ موجود ہے، اب اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو وفاقی شرعی عدالت جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے. یہ ایسا ادارہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شہری جا سکتا ہے، اینی ون کین گو دیر، اور یہ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں. انفیکٹ ٹو مائی نالج شاید پاکستان کے واحد عدالت ہے جو ان ٹرمز آف پریکٹیکلٹی جو سو موٹو لے سکتے ہیں. تو بالکل یہ یعنی کہ یہ ایک اتھارٹی ہے پاکستان میں اس عدالت کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایڈوائزری پینل بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا مشورہ دے رہا ہے یا رائے دے رہا ہے. ان کے ڈیسیجنز بائنڈنگ ہے جسٹ لائک اینی ادر کورٹ، جب تک کہ آپ ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کریں. اور سپریم کورٹ میں کریں گے تو وہاں پہ بھی ایک پھر شرعی بورڈ ہی بیٹھے گا. ٹھیک ہے عبید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. بھائی جی آگے ہمارے پاس ہیں. بھائی جی آپ کو میں نے مائک دیا ہے، دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں، اگر ہیں تو خود کو ان میوٹ کیجئے. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی جی آپ میوٹ ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، کائنڈلی ان میوٹ کیجئے گا خود کو. سر تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ آپ کو بہت بہت شکریہ آج جو آپ نے مجھے مائک دیا. آپ کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں اور میں آپ سے کافی امپریس ہوں کہ آپ اپنی بات جو ہے بہت ہی زیادہ وزن کے ساتھ رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. حالانکہ میں آپ سے جو ہوں وہ اگینسٹ جاتا ہوں، جیسے کہ
پھر ہے کہ جیسے اگر آپ یہ سوچیں کہ سب سے زیادہ کہاں پہ کس چیز کے نمبر ہیں، جیسے ابھی آپ گیس کے لیے کہہ رہے تھے یا کسی کے لیے بھی کہہ رہے تھے، تو آپ کسی بھی ایجنسیز کی جو وہ ہیں نمبرز، ان کو کچھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جیسے پیو کی رپورٹ جو ہے وہ کافی جی جی اوتھینٹک ہوتی ہے، تو آپ اس کو مانتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہ آپ کس کو سال سوٹ کی کر ہے، رہی ہے اس یا کے نہیں؟ بعد وہ اپڈیٹ تو نہیں ہوئی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں. سوری، آپ نے مجھ سے سوال کر کے میرے بہاف پہ جواب خود دینا ہے تو میں نہیں سر، نہیں انتہائی سر، ناٹ ایٹ آل، معذرت کے ساتھ میں مائک آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ ناٹ ایٹ آل. کنٹینیو آپ نے کیجیے. ڈپینڈ کرتا بولا تو وہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ ڈائسی جی جی ڈائسی جواب ہو جاتا. میں سمجھ سکتا ہوں. نہیں دیکھیے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ رپورٹ ابھی اپنی فائنل فارم میں موجود ہے، کسی ادارے نے اس کو چیلنج تو نہیں کیا، یا خود پیو نے اس کو تو اپڈیٹ نہیں کیا. چلیے خود پیو بھی ری ایڈجسٹمنٹ کرتا چلیے رہتا ہے. جیسے تو کوئی بھی ایجنسی، کسی بھی ایجنسی کو پکڑ لیں اور اس میں بولیں کہ پاکستان میں 1% ایجنسی 1% جو پاپولیشن ہے وہ گے ہے، تو آپ اوکے، مانیں گے یا نہیں مانیں؟ میں اس کو پڑھوں گا، ضرور دیکھوں گا. جیسے اور اس آپ کے کے بعد آپ گے کے سے پاکستان میں ٹرانسویسٹائٹ تو بہت ہوتے ہی رہتے ہیں، مطلب آپ اجڑے اور خوارا خزا کیا کہتے ہیں آپ، خواجہ سرا. خاجر اسرا، تو جی وہ تو ہیں ہی، ان کی ایگزسٹنس تو مانتے ہیں نا. جی جی بالکل. دے آر آلموسٹ گیز اور مے بی دے آر ناٹ مین، نائدر مین نور ویمن. صحیح. اس میں تو دیکھیے اس بات میں یہ ہے اس میں کہ شریعہ یہ کہتی ہے کہ ان کو سب سے بڑے ہاں پہاڑ پہ لے جا کے دھکا دے دینا چاہیے. ہاں، جو سسٹمیٹکلی کرتا ہے اسلامی شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام تو کرتا ہے کیا جو تو کیا آپ تیار ہیں 20 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں سب سے اوپری پہاڑ سے دھکا دینے کے؟ اگر یہ اتنا ہی سمپلیفائڈ معاملہ ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں تو سچویشن ہی چینج ہو جاتی ہے. ہاؤ ایور واٹ وی نیڈ ٹو سی از کہ یہ 1947 میں کنزی سے کام سٹارٹ ہوا تھا، شاید اس سے بھی پہلے ہو، لیکن میرے علم میں 1947 کے یہ بات کا معاملہ ہے کہ کنزی نے ایک غلط پیرامیٹر طے کیا تھا جس کو آج تک دنیا بھر کے ادارے فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ہومو سیکشولیٹی کی پریکٹس کو اور بینگ گے کا جو فرق ہے اس نے وہ واضح نہیں کیا تھا. The point I am making is، اور اسے پوری دنیا میں 10% بتائے تھے، اس ڈسٹنکشن کو نہ سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک آپ کی سیکشل اورینٹیشن ہے کہ ایز اے گے آپ سیم سیکس ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی انکلینیشن ٹوورڈز دی اپوزٹ سیکس. ٹھیک، یہ ہوتا ہے گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ گے نہیں ہیں، آپ اسٹریٹ اپ ہیٹروسیکشل ایک مرد ہیں، آپ ایک عورت ہیں، لیکن آپ عیاشی کی خاطر اپنے لائف سٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے کسی علاقے کا سب کلچر ایسا ہوتا ہے، پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی ہے، اب وہ کر رہے ہیں. آر دے گیز؟ نو، دے آر انگیجڈ ان ہوموسیکشل پریکٹسز. یہ ایک اور چیز ہے. تو کیا پاکستان میں 1% گیز ہیں؟ انٹل اینڈ انلیس ہم اس فرق کو ڈیفرینشیٹ، اس کو ہم ڈیفائن کریں، علیحدہ کریں، تب تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. رہی بات یہ کہ پاکستان میں ہوموسیکشل پریکٹسز اگر کوئی بھی کسی لیول پہ اگر کوئی اوپن کر رہا ہے، اوپنلی کر رہا ہے، سسٹمیٹک ایکسیپٹنس اس کی مانگ رہا ہے، اور صرف مانگ نہیں رہا بلکہ وہ ہوموسیکشولیٹی پریکٹس میں وہ اپنا موجود ہے، تو ہم اپنی حکومت سے یہ پہلے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسے اپنا ایکسپریس ٹرمز میں وہ اس کو بین کرے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر وہ چیز، اب میں شریعت پہ میں آؤں گا، ابھی میں شریعت کی بات نہیں کر رہا، میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے دور رکھے. جسٹ لائک کوئی بھی آدمی جو کوکین یوز کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا پیسہ میری صحت، آپ کون ہوتے ہو اس میں مجھے اس میں شامل کرنے والے؟ تو اسٹیٹ اس کی بات نہیں مانتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ہارم کرتی ہے، دیئر فور وی کینوٹ الاؤ یو. ہوموسیکشولیٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسانی صحت کو بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے. صرف میں آپ کو اپنے کیپٹل سٹی کا بتاتا ہوں، اسلام آباد کا، کہ یہاں پہ جو MSM کی والے لوگ ہیں آن این ایوریج 52 پیپل پر منتھ HIV کا شکار ہو رہے ہیں. تو پہلے تو گورنمنٹ کو یہ ہیلتھ بیسس پہ یہ پریکٹس بین کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے شریعت ہے، اس کے ساتھ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. شریعت میں جو بھی سزا ہے، یہ فقہ کا معاملہ ہے، میں فقہی معاملات میں کھل کے بات نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں ویریشن پاسبل ہوتی ہے، لیکن میں یہ کیٹیگوریکل ٹرم سے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اس کی شریعت میں سزا ہے وہ ملنی چاہیے، انکلوڈنگ سزائے موت.
بالکل ملنی چاہیے ارسپیکٹو کہ وہ ایک آدمی کر رہا ہے یا 20 لاکھ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت میں ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ ہم شریعت امپارشل ہے، ٹوٹل امیر ہے غریب ہے، کتنے لوگ تھے کرنے والے کتنے نہیں تھے، اس کا سوشل سٹیٹس کیا تھا، جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹ کی جائے،